میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ اگر غروب ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے فوراً افطار کر لینا چاہیے اور افطار میں پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افطار میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت مالک بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ میں اور حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، ان میں سے ایک افطاری اور نماز مغرب میں جلدی کرتے ہیں جبکہ دوسرے ان میں سے تاخیر کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا جلدی کون سے صحابی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا تو فرمانے لگی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا، یعنی افطار میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ اذان کی آواز کانوں میں پہنچنے کے باوجود بھی لوگ دعا میں مصروف ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم مانگ لیں پہلے، تو افطار میں تاخیر کرنا یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پسند نہیں تھا۔ افطار کا وقت ہو جائے، غروب آفتاب ہو جائے تو افطار کے اندر جلدی کرو، یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ مجھے محبوب ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جب تک افطاری میں جلدی سے کام لیں گے خیر پر ہی قائم رہیں گے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، یعنی خیر پر وہ لوگ قائم رہیں گے جو افطار میں جلدی کرتے ہیں۔ جلدی سے مراد پھر آپ سمجھ لیجئے غروب آفتاب سے پہلے نہیں، وقت ہونے کے بعد، غروب آفتاب کے بعد جو ہے وہ افطار کرنے سے متعلق ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت اس وقت تک میرے طریقے پر رہے گی جب تک وہ افطار کے لیے ستاروں کے طلوع ہونے کا انتظار نہیں کرے گی۔ انہی سے مروی ہے کہ میں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے نماز مغرب سے پہلے افطاری نہ فرمائی ہو، اگرچہ وہ پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی غروب آفتاب کے بعد حضور افطار فرماتے اور افطار کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز ادا فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی صحابی افطار کی دعوت دیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت افطار قبول فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے افطاری کے لیے روٹی اور زیتون پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرما کر فرمایا، تمہارے پاس روزے داروں نے افطار کیا، نیک لوگوں نے تمہارا کھانا کھایا اور تم پر ملائکہ نے رحمت کی دعا کی۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں افطاری کی اور فرمایا، روزہ داروں نے تمہارے ہاں افطاری کی، نیک لوگوں نے کھانا کھایا، ملائکہ نے تمہارے لیے دعا کی۔ یہاں سے دونوں حدیث سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے اسے آپ سمجھیں، اس حدیث کی باریکی کو سمجھے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگوں نے کھانا کھایا۔ یہاں یہ بات ذہن کے اندر رہے کہ ہمارے یہاں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دوسروں کو افطار نہ کرائیں، غریبوں کو، بھوکوں کو اور روزے داروں کو، سب کو کرائیں، لیکن اگر آپ کی افطاری سے، آپ کے کھانے سے، آپ کو اللہ کی عطا کردہ جو نعمتیں ہیں اس سے اگر کسی نیک نے کھانا کھا لیا تو پھر آپ کا بیڑا پار ہو گیا۔ یعنی یقین مانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نیک لوگوں کو افطار کرایا جائے، اور اللہ عز و جل کے معصوم فرشتے ایسے لوگوں کو افطار کرانے پر افطار کرانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں پر ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ مساکین کے ساتھ بھی افطار کیا جائے، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تربیت کا یہی اعجاز تھا کہ آپ کے صحابہ افطار تنہا نہ کرتے، بلکہ اپنے ساتھ معاشرے کے فقراء اور مساکین کو بھی شامل کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں مروی ہے کہ مساکین کے بغیر افطار نہ فرماتے، اگر گھر والے اسے محسوس کرتے تو اس رات کھانا ہی نہیں کھاتے۔ یعنی اگر فقیروں اور مسکینوں کے ساتھ کھانا کھانے پر، افطار کرنے پر اگر گھر والے یہ کہتے کہ ہمارے ساتھ نہیں کیا اور ان کے ساتھ تم نے بیٹھ کر کیا، تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رات کو گھر پہ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، انہیں اتنا گراں گزرتا تھا۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مساکین اور فقراء کے ساتھ بھی افطار کرنے کی کوشش کی جائے، اور ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر افطار کرنے کی کوشش کر کے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا معمول بھی یہی تھا کہ اگر وہ کھانا کھا رہے ہوتے اور کوئی سائل آ جاتا تو کھانے کا اپنا حصہ اٹھا کر فی الفور سائل کو دے دیتے۔ جب واپس آتے تو بقیہ کھانا گھر والے کھا چکے ہوئے ہوتے، تو بغیر کھائے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر بستر پر چلے جاتے، بلکہ صبح روزہ رکھ لیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب ادا کرنے سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں مروی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے روزہ افطار فرماتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں ہوتے اور موسم گرما ہوتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے تازہ کھجور اور پانی، اور اگر موسم سرما ہوتا تو خشک کھجور اور پانی تناول فرماتے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اگر گرمی کا موسم ہے تو تر کھجور سے افطار کرنا حضور کی سنت، اور اگر ٹھنڈی کا موسم ہے تو خشک کھجور سے افطار کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، افطار کے لیے معقولات و مشروبات یعنی کھانے اور پینے میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پسندیدہ چیزیں کھجور اور پانی تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجور کے ساتھ افطار فرماتے، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجور، اور اگر وہ بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ کے ساتھ افطار فرماتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اکثر کھجور اور پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے، مگر بعض اوقات دودھ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اور اجوا کھجور کے ساتھ بھی روزہ افطار فرمایا ہے۔ امت کو بھی انہی چیزوں کے ساتھ افطاری کی تعلیم عطا فرمائی۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم افطار کرو تو کھجور کے ساتھ کرو، اگر نہ ملے تو پانی کے چند گھونٹ کے ساتھ کر لو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ مبارکہ میں 3 اشیاء کا تذکرہ ملتا ہے۔ جب صحابہ نے آپ سے عرض کیا ہم میں سے ہر کسی میں یہ طاقت کہاں کہ وہ روزے دار کو سیر کر کے کھانا کھلائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جس نے کسی روزے دار کو افطار کروایا، خواہ وہ کھجور کے ساتھ ہو یا پانی یا دودھ کے گھونٹ کے ساتھ ہو۔ ایک اور بات عرض کروں، تھوڑا غور سے سنیے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاص طور پر کس چیز سے افطار نہیں کرتے تھے، اسے سماعت فرما لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اس شے سے روزہ افطار کرنا پسند نہ فرماتے جسے آگ نے مس کیا ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگ سے مس کی ہوئی چیز سے افطار نہ فرماتے۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ پانی، کھجور اور دودھ سے افطار کرنے کے بعد آپ جو بھجیے، پکوڑے، یہ ساری چیزیں کھاتے وہ نہیں کھا سکتے، لیکن ان آگ سے پکی ہوئی چیزوں سے ہی افطار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ کھجور سے افطار، آپ جو ہے وہ بھجیے سے افطار کر رہے ہیں، مذائقہ کچھ نہیں ہے، روزہ آپ کا ہو جائے گا، لیکن سرکار کو یہ چیز پسند نہیں تھی کہ آگ سے مس کی ہوئی کسی چیز سے افطار کرتے۔ افطار کھجور سے کرتے، پانی سے کرتے یا دودھ سے کرتے، اور اس کے بعد آپ اگر ان چیزوں کو کھائیں تو کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افطار میں کھجور، پانی اور دودھ پسند فرماتے۔ رہا یہ معاملہ کہ ان میں سے ابتدا کس سے فرماتے، تو آپ سماعت فرما چکے کہ کھجور اگر موجود ہوتی تو کھجور سے شروع فرماتے، اس کی عدم موجودگی میں پانی سے، اور اس کی عدم موجودگی میں اگر دودھ موجود ہے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ سے افطار فرمایا کرتے۔ اب ہمارے ہاں جو پانی پینے کا سسٹم یا مشروبات پینے کا افطار کے اندر سسٹم ہے، وہ کہ ایک ہی گھونٹ کے اندر پورا گلاس پی گئے، چاہے وہ پانی ہو چاہے شربت ہو۔ اب اس میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، سماعت فرمائیں۔ یہ الجامع الصغیر کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ام المؤمنین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشروب لینے کی کیفیت بھی بیان فرمائی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پینے کی چیز ہوتی اسے افطار میں لیتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی، تو فرمایا آپ ایک سانس میں مشروب نہ پی لیتے بلکہ گھونٹ گھونٹ کر کے مشروب پی دیتے، آہستہ آہستہ، آرام آرام سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مختصر سی باتیں میں نے آپ کو افطار سے متعلق بتائیں۔ اب اگر کوئی شخص حلال کمائی سے کسی کو افطار کراتا ہے تو اس کا اجر کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی روزے دار کو سیر کر کے کھانا کھلائے یا سیر کر کے کھانا کھلانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مٹھی طعام دے دے۔ میں نے عرض کیا اگر روٹی کا ٹکڑا نہ ہو تو آپ نے فرمایا تو دودھ کا ایک گھونٹ، عرض کیا اگر دودھ بھی نہ ہو تو فرمایا پانی کا گھونٹ کافی ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کا روزہ افطار کروایا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسے جہنم سے آزادی دے دی جاتی ہے، اور روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر اسے روزے دار کے برابر کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔